اپنے جذبات کو میری ہدایت کے مطابق کر لو، اور اپنے جذبات کو میرے نبی کے ہدایت یعنی ان کے اعمال یا ان کو دیکھو، ان کو فالو کرو، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ قرآن میں ایک مشہور آیت ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اور یوم آخرت میں کامیابی چاہتا ہو۔ پھر ایک آیت بہت زیادہ اہم ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تم میری اتباع کرو۔ اب اتباع تو آپ کو معلوم ہے، ایک اطاعت ہے اور ایک اتباع ہے، تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع جذبات پر قابو کیسے پایا جائے۔ دیکھیں یہ سوال بڑا اہم ہے۔ دیکھیں جذبات تو اگر آپ دیکھیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے جذبات ہوتے ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں ان کے کچھ جذبات ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ہمیں ڈالا ہے اور ہمارے لیے اجر بھی ہے اور پکڑ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ تم نے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے، تمہیں میں ہدایت دوں گا کہ تم کس طریقے سے جذبات کا اظہار کرو، اپنے جذبات کو قابو میں کرو، یہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اپنے جذبات کو میری ہدایت کے مطابق کر لو، اور اپنے جذبات کو میرے نبی کے ہدایت یعنی ان کے اعمال یا ان کو دیکھو، ان کو فالو کرو، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ قرآن میں ایک مشہور آیت ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اور یوم آخرت میں کامیابی چاہتا ہو۔ پھر ایک آیت بہت زیادہ اہم ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تم میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ اب اتباع تو آپ کو معلوم ہے، ایک اطاعت ہے اور ایک اتباع ہے، تو وہ اب یہ اتباع جو ہے یہ سارا یعنی زندگی ہے، اتباع رسول ہی زندگی ہے۔ جو اتباع رسول نہیں کر رہا وہ زندگی کو ضائع کر رہا ہے۔ اب یہ حضور کی زندگی میں پورا نمونہ ہے۔ اماں عائشہ کے پاس ایک صحابی آئے، صحابی بہرحال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اماں عائشہ سے پوچھا کہ امی جان بتائیں کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اخلاق کیسے تھے، کیسے زندگی گزاری انہوں نے، کیا اخلاق تھے، کیا رویہ تھا، رویہ آ گیا نا۔ تو امی جان نے ان سے واپس سوال کیا کہ تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے۔ کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق قرآن تھے۔ بس اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن ٹوٹل ہدایت ہے، اور قرآن جذبات کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے جذبات کیسے اختیار کرنے ہیں۔ یہ پوری تفصیل قرآن میں موجود ہے، مومنانہ صفات موجود ہیں،
والذین ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کراما. ایک لمبی تفصیل ہے مومن کے اخلاق کی، ایک لمبی تفصیل ہے. تو اخلاق کیا ہے؟ جذبات کا اظہار ہے. اخلاق کیا ہے؟ جذبات کا اظہار ہے. اور وہ طریقہ ہمیں اللہ نے اور پھر اس کے رسول نے عملی طور پہ کر کے بتایا ہے. تو بس یہ مختصر بات ہے کہ اگر کوئی، دیکھیں اس میں ایک اور بات ہے، اگر کوئی اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ابھی سمجھ نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے کہ دین کیا ہے. دین تو اخلاق محمدی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دین تو حضور کی پیروی کا نام ہے. اگر کوئی قابو نہیں پا رہا اپنے اوپر کسی بھی جذبے پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کو سمجھا نہیں ہے. دین تو اخلاق کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھجوائے اس لیے کیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں. اب یہ اخلاقی تو ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. جذبات کیا ہے؟ اخلاق ہے، اس کا اظہار ہے. آپ کا رویہ مختلف مواقع پہ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو ایک تو اس میں دیکھیں بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ترجیحات کی پھر بات آتی ہے. اگر انسان اپنے مقصد، اپنے آپ سے واقف ہے، اپنے آپ کو جانتا ہے، اور پھر اللہ اس کی منزل ہے اور آخرت اس کی ترجیح ہے، پھر اللہ کا قانون جو کہ قرآن ہے اور پھر رسول کا طریقہ، اس کے لیے سب کچھ دین میں ہے. دیکھیں جملہ میں اس طرح بنا رہا ہوں، اگر کوئی اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہے تو اس کے لیے جو ہے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی سب کچھ ہے، اس کو فالو کرنا ہے. یہاں پہ وہ اقبال کا ایک شعر ہے بڑا اچھا ہے، بے مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہم اوست گر بہ نہ رسیدی تمام بو لہبیست. کہ اگر تم دین کو حاصل کرنا چاہتے ہو تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو فالو کرنا پڑے گا. اگر یہ تم نے نہیں اختیار کیا تو تم ابو لہب کے راستے پر ہو. دین سارا اخلاق کا نام ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نماز روزہ جو ہے یہ دین ہے، یا داڑھی چھوڑ دو مٹھی پر، یا جو بھی ہے. یہ اکیلے یہ دین نہیں ہے. دین میں شامل تو ہیں یہ چیزیں، نماز روزہ دین میں شامل ہیں، لیکن یہ اکیلا دین نہیں ہے. دین تو دراصل دین ایک راستے، ایک منزل کا نام ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں. یہ دین اسلام ہے. پھر جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو اب آپ زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے، یعنی آپ مجبور ہوں گے کہ آپ رسول کے راستے پر چلیں، کیونکہ رسول اللہ کے راستے پر ہے، انک علی صراط مستقیم. پھر آپ مجبور ہوں گے. جیسے کہ دیکھیں بعض وقت مجبوریاں آ جاتی ہیں نا دنیا میں، بعض اوقات مجبوری آ جاتی ہے. تو دین جب تک رسول کی پیروی اگر آپ کی مجبوری نہیں بنے، یہ بات نوٹ کر لیں، تو آپ دین کو سمجھے نہیں ہیں. پھر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہم عام طور پہ زندگی میں بعض مجبوریاں آ جاتی، کیا کریں، مجبور ہیں یار. اسوہ رسول کی پیروی اگر آپ کی مجبوری نہ بنے تو آپ کی سمجھ ابھی صحیح نہیں ہے، آپ کی منزل اللہ نہیں ہے. پھر آپ بہانے ڈھونڈیں گے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. دین پہ عمل نہ کرنے کے وہ تقاضے پھر آپ سے پورے نہیں ہوں گے. تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ دین کو سمجھنا چاہیے، سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم